اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام اور یا علی مدد. ہمارا اس خصوصی نشریات کے پروگرام ابھی جاری و ساری ہیں اور آج 6 ربیع الاول ہو گئی. ظاہر ہے کہ اب 2 روز رہ گئے ہیں اور ایام عزا کے حوالے سے. اور ہماری آج کی جو موضوع ہوگا صدائے کربلا میں جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں صدائے کربلا کے حوالے سے، آج کا موضوع ہمارا امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. اور ہمارے ساتھ آج خوش نصیبی کے ساتھ ہمارے مہمان قبلہ سید اسد رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عجیب میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے مزید کوئی آج جب ہم اپنے 11ویں امام کی شخصیت، وہ ہستی کہ جن کا فوراً یہ سلسلہ ہمارے وقت کے امام کے ساتھ، کہ جہاں ان کی شہادت ہے اور اسی کے فوراً بعد ہمارے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان ہستیوں کے اوپر ہم متوجہ ہو جائیں، جیسے جمعرات کا دن یوم الخمیس، لشکر کا دن، مولا امام حسن عسکری کہ جن کا لقب عسکری اور لشکر سے اس کا مراد. یہاں دیکھیں ہمیں کہ اس وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو مروب کرنے کے لیے مولا کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ دیکھیں، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرا عسکر ہے، یہ میری طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے. سب یہ دکھانے کے لیے کہ کہیں، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ رہتا تھا نا کہ یہ جانتے تھے کہ ہم طاقتوں کے ذریعے سے دنیا کے اپنے قابو میں تو رکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے. اور یہ ہر وقت خوف اور ڈر رہتا تھا اور اسی لیے وہ مولا کی بارگاہ میں آیا. مولا نے بڑے اندازے بے نیازی سے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان یا دست امامت اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اب جو لشکر امام کا، اب اس کی نگاہیں حیران ہیں کہ زمین سے آسمان کے درمیان میں فرشتوں کا لشکر ہے کہ جو ایک اشارے کا منتظر ہے کہ آپ حکم کریں اور وہ لشکر مولا کے حکم کا منتظر. تو یہاں 2-3 باتیں کہ آج کے اس زمانے میں اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ اگر حقیقی معنوں میں ہمارے پاس ان کی محبت ہے، ان کی مودت ہے، تو ان لشکروں کو ہم اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں. پھر بخاری صاحب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی حیدر بول رہا ہوں پاکستان سے. جی جی سید انکل، میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. میں بہت لطف اندوز ہوں. جی بسم اللہ. اے صاحب ذوالفقار آجا، اے صاحب ذوالفقار آجا، ہو کر بادلوں میں سوار آجا، صحیح ہے تکلم کی التجا آجا، میرے ان دیکھے مصطفیٰ. واہ آجا جی آجا کہ تیری دید سے افطار کر ہم کریں، آجا کہ تیری دید سے افطار ہم کریں، مدت ہوئی ہے آنکھوں کو روزہ رکھے ہوئے. کیا بات. واہ. مجھے بس آپ کو یہ شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. شکریہ. ماشاء اللہ، سلامت رہیے، بہترین. یہ بھی ایک تربیت ہے بچوں کی. اور ہم اسد کی طرف ہی آتے ہیں. جی ہاں بخاری صاحب، امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آنٹی کی بات ہی آگے بڑھانا چاہوں گا. بڑا خوبصورت انہوں نے لفظ عسکری پہ بات کی ہے. 2 وجوہات سے سرکار کا یہ لقب ہے. ایک محلہ عسکر میں رہائش پذیر تھے سرکار. دوسرا جو فرما رہی تھی بے نہیں ایسا ہوا معتمد باللہ نے جب یہ سارا اہتمام کیا اور ایک جھنڈا اور 1,000 کا دستہ آتا رہا، جھنڈا لگاتا رہا اور سرکار صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہے. بہت خوبصورت واقعہ. مگر صرف ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جن کا بابا عسکری ہو، جن کا والد عسکری ہو، اس والے سے یہ بات کر، جن کے والد گرامی کا لقب اختر عسکری ہو،
یعنی ایک بڑی فوج کا مالک ہو، تو اس ضمن میں میں یہ کہوں گا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے امام کی بارگاہ پیش کریں، ورنہ ان کے ہاں فوج کی کمی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئے جس طرح 72 اپنے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے، یہ بھی ہم لوگ بھی اسی طرح، ورنہ ان کے ہاں کمی نہیں ہے، وہ قادر مطلق کے نمائندے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک چھوٹا سا واقعہ سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کہ محمد بن حسن بن شمون نے امام کو ایک خط لکھا، محمد بن حسن بن شمون نے امام کو ایک خط لکھا جس میں اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ خط تو چلا گیا، پھر سوچا میں نے غلطی کی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ جس میں سرکار نے فرمایا تھا ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہمارے ساتھ رہ کر تنگ دستی زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہ کر امیر رہیں۔ کیا بات، کیا یہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، لکھ تو بیٹھو امام کی خدمت میں، تو جب یہ خیال آیا مگر خط جا چکا تھا، سرکار نے جواباً خط لکھا، جب ہمارے چاہنے والوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس طرح سے ان کے اکثر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح بات وہی ہے جو ہماری جد نے فرمائی تھی کہ تنگ دستی برداشت کرنا زیادہ بہتر ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دولت حاصل کرنے سے۔ پھر فرمایا جو 5 اہم بات فرمائی، اس میں فرماتے ہیں جو ہم سے پناہ طلب کرتے ہیں ہم ان کے لیے پناہ کا اللہ کی طرف سے ذریعہ ہیں۔ دوسری بات جو حق و باطل کو دیکھنا چاہیں ان کے لیے ہم نور و ضیاء کا کام کرتے ہیں، روشنی کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہم سے حفاظت کی درخواست کرے تو ہم اس کے محافظ ہیں، جس طرح ہم نماز کے آخر میں اپنے وقت کے امام کی بارگاہ حفاظت کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللہ مان من فتنۃ زمان من شر شیطان و من جور زمان۔ آگے چوتھی بات فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارے ساتھ بلند و بالا مقام پر ہوگا۔ اور 5ویں بات فرماتے جو ہم سے انحراف کرے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ کیا بات ہے، یہ اس خط کے جواب میں جس تنگ دستی کے حوالے سے اگر محرم آ جائے اور ویسے ہی گزر جائے تو اور ہم پہ کوئی اثر نہ ہو، یہ اسی طرح سے جیسے سال بھر کسی درخت پہ جو ہے وہ مٹی دھول جمتی رہے اور پھر اچانک بارش ہو اور کتنا نکھرا ہوا وہ درخت نظر آتا ہے، ہرے ہرے پتے نظر آتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے ایام اعضاء کو، اور پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے حاصل کیا کیا ہے ان ایام سے۔ جی جو ہمارے ماشاءاللہ پروگرام صدائے کربلا کے حوالے سے چلتے رہے، ہماری کوشش رہی ہے اس میں ہم کردار سازی پہ ہی بات کریں، اور اس بات پہ بھی کافی زیادہ زور دیتے رہے کہ جو نعرہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، تو درسگاہ سے درس ہی ملتا ہے اور درس لینا بھی چاہیے۔ اور جہاں تک کربلا جانے کے حوالے سے گفتگو تھی تفصیلی ہماری، اس پہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ضرور جائیے کربلا، لازم جائیے، بلکہ مشکل سے بھی جانا پڑے تو پہنچیے، مگر معرفت کے ساتھ زیارت ادا کیجیے، وہاں جا کے یہ محسوس کیجیے کہ یہ اب مزاروں میں وہ موجود وہ مرحلہ وہ لمحہ وہ کیسا تھا جو شام غریبہ کا تھا۔ تو بہن ہی جس طرح فرما رہی ہیں زیدی صاحبہ، اسی ضمن میں میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، کربلا کا ذکر سننا ثواب تو دلا سکتا ہے، دل میں اتارنا کربلائی بنا سکتا ہے۔ حسینی بننے کے لیے اس ذکر کو دل میں اتارنا اور کردار سے ثابت کرنا کہ واقعتاً حقیقتاً ہم کربلائی ہیں، اور کربلائی کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ تو یہ کربلا ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات، ہمیں عبادات کے حوالے سے، ہمیں وفاق کے جس بھی زاویے سے دیکھیں کربلا ہمیں درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اگر یہ کربلا ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، ہماری زندگیوں پہ اثر نہیں کرتی، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اثر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ یہ مزاج کربلائیوں کا ہے، یہ مزاج حسینیوں کا ہے۔ جس طرح عبادات کے حوالے سے ہے وہ اس ضمن میں بھی میں نے گزارشات کی تھی، میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ عبادات جس طرح کربلائیوں کی تھی، ان کا مقصد کیا تھا اس عبادت کے پیچھے؟ خوشنودی خداوندی، رضائے خداوندی، اور خوشنودی اور رضائے خداوندی اس وقت چھپی تھی امام وقت کے حیثیت میں سرکار موجود تھے، یعنی ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی تھی اور ان کی ناراضگی میں پروردگار کی ناراضگی چھپی تھی، بلکہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور ناراضگی بھی امام وقت کے پیچھے چھپی تھی۔ تو بے ہی آج ہمیں کربلا یہی درس دے رہی ہے کہ جس طرح ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے وقت کی حجت کو اپنے کردار کے ذریعے ان کی جوتی پر قربان ہو کر ثابت کیا
کہ پروردگار تیری تخلیق حق تھی تو بے نہیں تم بھی جس دور میں بھی تمہیں اللہ تمہیں بھیجے. اب دیکھیں نا ایک صاحب کہنے لگے جی اللہ ہمیں اس دور میں بھیج دیتا. جی وہ خالق ہے, وہ بھیج سکتا تھا, وہ پیدا کر سکتا تھا, اس دور میں بھیج سکتا, مگر اس نے اس وقت تمہیں اس دور میں بھیجا جس وقت تمہارے وقت کی حجت تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں. یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا پروگرام میں, جس طرح فرما رہی تھی ایک واقعہ بڑا خوبصورت کہ ایک عالم کے خواب میں جب یہ سارا معاملہ ہوا, یہ باتیں حقیقت میں مبنی ہیں اور آپ کی بات بھی بڑی حقیقت میں مبنی کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو شاید ہمارا معیار کچھ مختلف ہوتا. مگر ایک چیز جس کا بار بار زور دے کے ہماری جملہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ بار بار زور دے کے کہا جاتا ہے یا لیتنی کنت معکم, آپ کا تو جان نثار, یہ خواہش ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ خواہش نہیں رکھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شہادت کی تمنا نہیں رکھ رہے تھے, لیکن اس خدا نے جس وقت میں ہمیں سروے عرض کے پر بھیجا تو مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں. سعودی کام لے رہا ہے اللہ, ظاہر ہے کہ اس وقت شہادت نہیں دی, اس مشن میں ہمیں کام کرنے کا موقع دیا ہے, اگر ہم اس میں بھی پورے نہ اترے پھر ہماری زندگی کا فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب اگر ہم ابھی اپنی زبان سے اور اپنے مال سے ہم مدد نہیں کر رہے اس مشن میں تو ہم جان سے کیا مدد کرتے, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے نیچے بالکل آپ ٹھیک بجا فرما رہے ہیں, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کو اتنی رکعت کا ثواب ہوگا. صحیح, کوئی شک نہیں اتنی رکعت کا ثواب ہے کیونکہ فرمان ہے, فرمان پہ شک گناہ ہے. صحیح, مگر یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہیں. اگر میں ہوتا اور اسی چیز کو اگر یہ محسوس کیا جائے کہ آج بھی میں کربلا میں ہوں, یہ جو لبیک یا حسین کی صدا چل رہی ہوتی ہے, صدا کربلا آج بھی جاری ہے, یہ اسی کی ہے. اس چیز کو محسوس کریں, اور اگر واقعتاً آپ کربلا میں ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو اسی حوالے سے جو آپ بیٹھے ماشاءاللہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں, اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں تو پھر آپ فوز عظیم کو بھی پا سکتے ہیں. یعنی آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ آپ فوز عظیم کو پا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں, اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کا اور جو زیادہ کمال ہے واقعی انہی سے ہم انشاءاللہ سنیں گے. ظاہری سبب ماشاءاللہ بہت اہل علم ہے. اس کا بہت زیادہ کمال یہ ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا کربلا میں وہ سرکار کو دیکھ کے تھا, اس وقت غیبت میں ساتھ دینا یہ اور زیادہ کمال ہے. صحیح. ہمارے لندن اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. اس وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار کے حوالے سے گفتگو ہماری جو چل رہی تھی اسی کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں. بالکل. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے سرکار کے حوالے سے. ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سلام کرنے کی غرض سے میں حاضر ہوا. تو میں نے جا کے سلام پیش کیا. ہم بیٹھے تھے, اتنی دیر میں خادم نے آ کے کہا کہ سرکار یمن کا کوئی رہنے والا ایک شخص آپ کی زیارت کا خواہش مند ہے. فرمایا اسے آنے دیجئے. غلام ایک شخص کو لے کر آئے جس پر آپ نے سلام کیا, جس پر اس سے پہلے ہم جتنے واقعات پڑھ بیٹھے ہیں ان میں لوگ آنے والے سلام کرتے ہیں. ظاہر ہے یہی طریقہ ہے. تو سرکار نے اس پر سلام کیا, اس نے جواب دیا, سرکار نے سلام کیا, اس کے بعد فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. کہتے میں نے دل میں کہا کاش معلوم ہوتا, یہ کہہ رہے ابو ہاشم داؤد, کاش معلوم ہوتا یہ کون ہے. یہ اب سرکار فرمانے لگے تو سوچ رہا ہے یہ کون ہے. یہ سنگریزے والی خاتون کے فرزند ہیں جن کے پتھر پہ ہماری جد امجد نے اپنی پاک انگشت سے مہر لگائی, اور یہ پتھر لے کے آئے ہیں کہ تصدیق ہو جائے کہ واقعی یہ فرزند رسول اور فرزند ائمہ ہیں. تو سرکار نے اس کو حکمن فرمایا کہ اپنی جیب سے امام حسن عسکری علیہ السلام, حالانکہ سرکار کا جو 4 دور ہیں اسیری کے, یعنی قید سرکار کی بھی بڑی ہے, 7ویں امام علیہ السلام کی بھی کافی زیادہ قید ہے. 14 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تو 14 سال ان کی زندگی کے قید ہی میں گزرے ہیں, اور اس سرکار کی بھی قید ہے, مگر اس میں 28 سال کی ٹوٹل زندگی ہے ظاہری سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی. تو سرکار نے کہا یہ ان کا فرزند ہے, اور سرکار نے حکم دیا اپنی جیب سے پتھر نکالیے. پتھر نکالا سرکار نے اپنی انگشتری سے, جب مہر ثبت فرمائی تو کہتا ہے میں نے دیکھا وہ پتھر جگمگا رہا تھا. اللہ اکبر, پتھر جگمگا رہا تھا. سبحان اللہ. تو کہتے مجھے اس کا کافی جو ہے نا وہ اچھا لگا, اور الوداع کہتے ہوئے یہ گیا وہ بندہ کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی حق ہیں, آپ کی جد امیر المومنین بھی حق ہے, اور آپ کی جد امجد سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق ہے. اور اسی ضمن میں قید خانی کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا, پھر آگے بات چلاتے ہیں. پہلے دور اسیری میں جس وقت خلیفہ معتز باللہ تھا, اس وقت جب پابند سلاسل کیا انہوں نے
اس نے اپنے معتمد خاص ترکی نصر غلام علی بن یارمیش اس کو یہ حکم دیا کہ تم نے ان کی نہ صرف نگرانی کرنی ہے بلکہ ان کو تم نے طرح طرح کی تکلیفیں دینی ہیں، ان کو مشکل میں رکھنا ہے، ان پہ کھانا پینا کم کر دینا ہے، ان کو اس اذیت میں رکھنا ہے۔ اب پروردگار جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، مخلوق کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یقیناً پروردگار کے ارادے میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بن یارمیش پہ یہ حق، حالانکہ وہ پابند سلاسل کرنا چاہ رہے تھے، مگر علی بن یارمیش پہ سرکار نے کرم کی انداز سے فرمایا، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہی یہ لے کے آیا اور اس نے آ کے سرکار کو پابند سلاسل کیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم نے جانا ہے اور فرزند رسول پہ طرح طرح کے ظلم ڈھانے ہیں۔ کم از کم 9 یا 7 کی تعداد، مجھے 2 روایت ملی، غلام آئے، انہوں نے آ کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے جو ہی یہ ارادہ کیا، سرکار نے ان رومی غلاموں کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا۔ اللہ جو ہی ناموں سے مخاطب کیا یہ وہیں کھڑے ہو گئے، ایک دم ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ تو ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں، آپ ہمیں جانتے ہیں۔ تو جب کہا نہ جانتے تو سرکار نے پھر دست شفقت ایسا رکھا، انہیں تعلیم، یعنی یہ کہہ کے آتے تھے علی بن یارمیش کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں، اور آ کے تعلیم لیتے تھے سرکار سے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن اس لیے کہتا ہے علی بن یارمیش غلاموں کو کہ تم اور بڑھاؤ ظلم میں اضافہ کرو۔ جب انہوں نے کہا نا کافی دنوں بعد کہ ظلم میں اضافہ کرو، اب یہ وہاں بولے، کہتے ہم اس پہ ظلم کریں کہ جو فرزند رسول اور انتہائی شفیق ہیں، کیا ہم اس پہ ظلم کریں جو دن کے روزہ دار ہیں اور رات کے عبادت گزار ہیں؟ کیا ہم ان پہ ظلم کریں جو وجاہت رکھتے ہیں، جن کے چہرے سے وجاہت ٹپکتی ہے اور حیبت الہی نمودار ہوتی ہے؟ یہ غلاموں کا معیار تھا۔ اور کہا، آگے کہتے ہیں تم بڑے نمک حرام ہو، غلاموں کو علی بن یارمیش کہتے ہیں تم بڑے نمک حرام ہو۔ اب وہ کمال جملہ کہتے، وہ کہتے ہیں ہم ہوں گے مگر تیرے، ان کے نہیں۔ کیا بات ہے، ہم ہوں گے مگر تیرے، ہم ان کے نہیں، کیونکہ جس کی جوتی کا صدقہ پوری کائنات رزق کھاتی ہے پروردگار کا دیا ہوا، اس پہ تم ظلم کرنے کا حکم دے رہے ہو، جس کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، جس سے آخرت میں بخشش کی امید بھی رکھتے ہو۔ اب کتنے یہ تعلیم انہوں نے حاصل کر لی کہ اس معیار پہ آ کے اپنے مالک کو، یعنی جس کے غلام تھے علی بن یارمیش، اور علی بن تعلیم دے رہے ہیں، اس کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا بات، یہ صحبت امام کا اثر ہے۔ تو ان آخرت میں ان سے بخشش کی امید بھی رکھتے ہو، انہی کے لخت جگر کو قید بھی کر کے بیٹھے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ ہیں کون۔ آگے کہتے ہیں یہ ان کا فرزند ہے جن پہ اقوام عالم فخر کرتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ سرکار کا تعارف۔ اور جب اس ایسی کوئی چوٹ لگی اس کے دل پہ، علی بن یارمیش آیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، آگے کہتے ہیں سرکار معافی دیجئے، ہمیشہ معافی آپ دینا آپ کے گھر کا وتیرہ رہا ہے، میرے سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو احسان فرمائیے، شفقت کی۔ سرکار نے معافی بھی دے دی اور یہ بعد میں غلاموں میں بھی شامل رہا۔ یہاں اس بات سے جب واقعہ پڑھا اور یہ آپ کی خدمت میں میں نے آپ کے ذریعے سامعین تک یہ واقعہ پہنچائی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، جو اس میں سب سے بڑی بات چھپی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی اللہ کی حجت سے معافی کا طلبگار ہو، صدق کے دل سے، سچی نیت سے، تو معافی مل جاتی ہے بے شک۔ اور ان کا معافی دینا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نبی کی طرح اگر ان کی ناراضگی شامل ہو تو یہ ہے مرکز و محور کائنات خاندان، اگر ان کی ناراضگی شامل ہو تو اللہ ناراض ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں اگر کوتاہیاں ہو چکی ہیں، ان کے حق کو نہیں سمجھا گیا، تو وقت ہے، ابھی زندگی ابھی موجود ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، معافی کا دروازہ ابھی بند نہیں کھلا ہوا ہے۔ تو کوشش کیجئے، آج بھی انہی کا فرزند لخت جگر موجود ہے، یقیناً آپ معافی جب طلب کریں گے آپ کو معافی ملے گی، اور ایسی معافی ملے گی کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام ہوگا، اور غلاموں میں بھی شمار ہو جائیں گے۔ اور ان کے غلاموں میں شمار ہونا ان کے کرم سے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے میں اگلے دن بھی گزارش کر رہا تھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ معیار غلامی، میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنایا تھا، معیار غلامی یہی ہے کہ مالک جب غلام بنا ہے،
غلام اسی وقت بندہ بنتا ہے جب اپنے آپ کو سرنڈر کر کے کہتا ہے میں واقعتاً حقیقتاً آیا بیٹھا ہوں، شفقت کیجئے، کہیں کا نہیں ہوں، احسان فرمائیے، پھر بندے کی غلامی کا. ظاہر ہے کہ انسان نے زندہ تو ویسے بھی رہنا ہے، زندگی تو اللہ نے دی ہے، لیکن زندہ تو یزیدی بھی رہے، لیکن کہیں ان کا کسی تاریخ میں نام نہیں ہے. اگر حسین کے ساتھ کوئی نصرانی بھی آ گیا ہے تو آج وہ علیہ السلام ہو گیا ہے، رہب قلبی بھی آ گیا تو علیہ السلام ہو گیا، ہور آ گیا فوج یزیدی سے نکل کر تو وہ علیہ السلام ہو گیا. لیکن یزیدیوں کے کہیں نام و نشان، کتنے یزیدی تھے جو وہاں قتل ہوئے ہیں، وہاں مارے گئے ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ ان کا تو قبروں کا پتہ نہیں ہے کہ گئے کہاں وہ. تو زندہ تو انسان نے رہنا ہے، تو کامیاب زندگی گزارنی چاہیے. بے شک ایسی ہے کامیاب زندگی، تو کامیابی انہی سے ہی منسلک ہے، کیونکہ کامیابی صرف وہ کامیابی نہیں جو دنیا میں ملے، کامیابی آخرت کی کامیابی ہی کمال ہے. ایک ٹرائل ہوتا ہے، انسان ایک چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے، دوسری چیز میں ناکام ہو جاتا ہے، مگر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ان کی رضا میں چھپی ہے، اور ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا موجود ہے. تو کوشش کرنی چاہیے جتنے سانس ملے ہیں، جیسے نماز انسان پڑھتا ہے، اپنی عبادات میں روزہ رکھتا ہے یا عزاداری کے جملہ امور سر انجام دیتا ہے، تو اس میں یہ چیز بڑا. اور یہ یہاں ایک اور بھی بات میں عرض کرتا جاؤں کہ انسان اپنے آپ کو کسی موڑ پہ بھی کوشش کرے کامل نہ سمجھے. یعنی جس طرح انسان کو طلب ہے، اب ہم نے صبح کھانا کھایا، دوپہر میں ہماری طلب پھر ہے کھانے کی، رات کو پھر طلب ہے، کل صبح پھر. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی سر، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میں نے مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے. جی مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. ابھی تو 2 دن اذان ہے، امام سے میں نے بھائی کی شادی کرنی ہے، تو ہمارے گھر اللہ امام سجا امیر قاسم کیسے آ سکتے ہیں؟ بھائی کی شادی ہو سکتے ہیں جی؟ مطلب میں نے بھائی کی شادی کرنی ہے، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ مولا خود ان کا شہزادہ علی قاسم شہزادہ علی اکبر خود آئے. جی 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 بہن، اس کی مثال ہمارے پاس ملتی ہے کہ مدینہ میں جب کسی شخص نے کہا امام سے کہ میرے گھر میں خوشی ہے، شادی ہے، تو آپ شرکت فرمائے، تو انہوں نے کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ اگر تم گھر میں میرے بابا کی عزا کرو تو ہم آ جائیں گے. تو معصومین اسی صورت میں آتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی خوشی بھی ہے تو ہماری شادیوں میں اب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم حضرت علی اکبر کا نوحہ پڑھتے ہیں یا مجلس کرتے ہیں، تو وہ اہل بیت ہی کو بلانے کے لیے ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑی بات کی کہ معصوم کا فرمان بتا کے کہ سرکار نے فرمایا واقعہ کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے، ایک ہی طریقہ ہے. تو اس حوالے سے تو دیکھا جائے واقعہ کربلا کے بعد وہی والی بات کہ کسی عارف نے کیا کہا تھا، بعد از کربلا خوشی حرام است. حقیقت ایسی ہے، واقعی یہ ظلم اور درد اتنا زیادہ بڑا ہے. اچھا وہ چھوٹی سی بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑی اور بہترین سجیشن دی کہ نوحہ پڑھایا جائے یا کوئی مجلس کا حضرت علی اکبر کا نوحہ پڑھیں، جناب قاسم کا نوحہ پڑھیں، گھر میں مجلس کریں، فرشیزہ بچھائیں. ظاہر ہے کہ معصومین ہی آئیں گے، معصومین کا قول ہے، اور معصومین سے زیادہ سچا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. جب کہہ دیا تو کہہ دیا، آئیں گے تو آئیں گے. تو بس یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ جو ہمارے گھروں میں سامان رکھا ہوا ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آ کے معصومین دیکھیں اور کہیں کہ اس گھر میں ہمیں کیوں بلایا تھا جہاں ہمارے مخالف لوگوں کا سامان رکھا ہے. ظاہر ہے کہ اگر میرے گھر میں وی سی آر اور فلموں کی سیڈیاں رکھی ہوئی ہیں تو اور میں کسی عالم کو بلاؤں اور آ کے دیکھیں گے تو مجھے بھی شرمندگی ہوگی، وہ بھی شرمندہ ہوں گے کہ کہاں آ گیا میں. تو یہی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے. ہم ایک عالم کو بلاتے ہیں تو گھر میں سوچتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو چھپا دیں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے. تو اگر ہم معصومین کو بلا رہے ہیں تو ایسی چیزوں کا ہونا بجا فرمایا. اپنے خواہشات نفس کی جتنی بھی ہیں جو پورا کرتی ہیں، یقیناً اگر ان کو بلوانا ہے تو پھر اس کا بہترین. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اس کو میں آگے چلانا چاہوں گا کہ ہمارا علم میں عباس ہمارے گھروں پہ پورا سال لگا رہتا ہے. ہم یہ نہیں کہ سوچ ختم ہو گیا، عید شجاع آ گئی اور ہم نے علم اتار کے لپیٹ کے رکھ دیا. علم صرف شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، علم ان مظلوموں کے
इंतकाम के तलब की निशानी है, जो इंतकाम में खफी जनाब मुख्तार सफी की सूरत में हो चुका है, मगर इंतकाम जो बड़ा होना है ना तालिब दम मकतूल इमाम जमाना के आने पे हो, तो हमारे अलम वैसे काले अलम लहरा रहे होते हैं। यानी हमारी वो कैफियत अंदर, बेशक चूंकि हुक्म जो यही है खुशी के साथ खुशी, मगर हमारा अलम इजहार कर रहा होता है अभी हम सोग में हैं। जब तक इन मकतूलों और मजलूमों का वारिस रूए जमीन पर नहीं आता, बड़ी आपने खूबसूरत बात की। और अगर हमने घर पे अलम लगाया है, तो अगर अलम लगाया है तो फिर लाजिम है कि अलम के साए। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं है कि जैसे हम ये इस बिल्डिंग में आते हैं तो सबसे पहले हमें शीशे पे लगा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो आप पे नजर रखे हुए हैं, तो हम कोई अमल ऐसा नहीं करते कि जो यानी पकड़ में आए इन कैमरों की, या कोई हम खुदा न खास्ता किसी शीशे पे पत्थर नहीं मार रहे होते, या हम कहीं जाहिर है कि कोई गंदगी नहीं कर रहे होते, क्योंकि पता है कि कैमरे हम पे हैं। तो अलम जो हम लगाते हैं तो ये कैमरे का काम नहीं दे रहा होता कि ये नजरें हैं किसी गाजी की, किसी बावफा की नजरें आप पर हैं, तो अब आप ऐसा कोई अमल नहीं करें घर में भी कि जो काबिल पकड़ हो। इस ज़िमन में उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है, अलम अब्बास घर में बाइसे बरकत होता है, सही, बाइसे फरहत होता है, बाइसे रहमत खुदा होता है। सही। तो जब एक अलम अब्बास बाइसे रहमत और बाइसे फरहत हो सकता है, अगर उसी अलम के साए में काम नीचे ठीक ना हो रहे हो तो वो अलम बाइसे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश की जाए, अगर हम एक निशानी लगा के बैठे हैं, हमारे किरदार और गुफ्तारों में भी ये चीज लाजमी शामिल होनी चाहिए कि हम जिनको मान रहे हैं ऊपर अलम लगा हो और नीचे ऐसे काम हो रहे हो जो आले मोहम्मद को पसंदीदा नहीं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और इस पे मुझे अब याद तो नहीं, शेर किसी ने लिखा था कि अलम से महसूस होता है जैसे गाजी खड़ा देख रहा है। अल्लाह अकबर। तो जैसे हम जाके सदाएं सुनाते हैं अलम को, यकीनन अगर हमारी सदाएं अलम के वसीले से परवरदिगार तक चली जाती हैं तो फिर अलम तो यकीनन इस चीज की अलामत है। और फिर इसके साथ गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का पंजा, जिसके हवाले से मैंने गुजारिश की थी, वो आज भी सदा बुलंद है। तो यकीनन बहुत अच्छी बात की, हमारे घरों में ऐसे सामान नहीं होने चाहिए जो बायसे शर्मिंदगी हो, जो बायसे नाराजगी ये आले मोहम्मद हो। बड़ी अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारा सदाए करबला सारी था, और कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त हम हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, या अली मदद।